اس غزل میں اقبال نے مستقبل کی جانب کچھ اشارے کیے ہیں۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ گزر گیا اب وہ دور، ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں مے خانہ، ہر کوئی بادہ خوار ہوگا۔ بے حجابی کہتے ہیں بے پردگی کو، دیدار کہتے ہیں محبوب کو دیکھنا، سکوت خاموشی، آشکار ظاہر، ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والا، مے خانہ کہتے ہیں شراب خانے کو، بادہ خوار شرابی کو یا شراب پینے والے کو۔ مین میسج یہ ہے کہ جن قومی مقصد کو چھپا چھپا کے رکھتے تھے، اب اسے سب کے سامنے بیان کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے عام تبلیغ شروع ہو جانی چاہیے۔ دوسرے شعر کا مین میسج یہ ہے کہ جو ہم چھپ چھپ کے جو کام کیا کرتے تھے، اب وقت آ گیا ہے کہ کھلے عام ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ کبھی جو آوارہ جنوں تھے، وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے، برہنہ پائی وہی رہے گی، مگر نیا خارزار ہوگا۔ سنا دیا گوش منظر کو حجاز کی خامشی نے آخر، جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا، پھر استوار ہوگا۔ آوارہ جنوں، دیوانگی میں جگہ جگہ گھومنے پھرنے والے، برہنہ پائی ننگے پاؤں، خارزار وہ جگہ جہاں کانٹے ہی کانٹے اگے ہوں۔ گوش منظر جیسے کان لگائے رکھنا، حجاز مراد دین اسلام، خامشی چپ۔ مین میسج شعر کا یہ ہے کہ جو لوگ دیوانگی کے عالم میں بیابانوں میں پھر رہے تھے، یعنی مسلمان، وہ پھر سے بستیوں میں آئیں گے اور پھر نئی بستیاں آباد ہوں گی، اگرچہ یہ پہلے کی طرح ننگے پاؤں ہوں گے، یعنی ان کے حالات برے ہوں گے، یعنی ان کو اسٹرگل کرنی پڑے گی، ان کو محنت کرنی پڑے گی، اور دوبارہ مسلمانوں کا عظمت کے لیے جد و جہد شروع ہو جائے گی۔ اور دوسرے شعر کا مین میسج یہ ہے کہ مسلمان دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے نا، وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جو لوگ کان لگائے انتظار میں لگے ہوئے تھے، انہیں حجاز کی خاموشی سے یہ پیغام مل گیا ہے کہ اچھا وقت مسلمانوں کا آنے والا ہے۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کیا میرا تذکرہ جو ساقی نے بادہ خواروں کی انجمن میں، کیا میرا تذکرہ جو ساقی نے بادہ خواروں کی انجمن میں، تو پیر مے خانہ سن کے کہنے لگا کہ منہ پھٹ ہے، خوار ہوگا۔ روما مراد روم ہے، سلطنت کہتے ہیں بادشاہت کو، الٹ دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ قدسیوں یعنی فرشتوں، وہ شیر مراد مسلمان، ہوشیار چوکس، تذکرہ کرنا، الٹ دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ اقبال نے فرشتوں سے سنا ہے کہ دوبارہ مسلمان پھر ہوشیار ہوں گے، پھر جاگیں گے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، یعنی روم سے لڑائی کی تھی اور فتح حاصل کی تھی۔ اور دوسرے شعر کا مین میسج یہ ہے کہ جب اور لوگوں کے سامنے اقبال کی یہ بات میسج پہنچایا تو ایک بزرگ بولے کہ یہ شخص بڑا بے باک ہے اور منہ پھٹ ہے، جو ہر بات کہہ دیتا ہے لیکن اس کی بات سچی نہیں ہو پائے گی۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو، وہ اب زر کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے
آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. کھرا یعنی صحیح سمجھنا. زر کم عیار گھٹیا ہونا. مراد یورپی تہذیب و تمدن. خودکشی خود کو ہلاک کرنا. شاخ نازک کمزور ٹہنی. آشیانہ گھونسلہ. ناپائیدار کمزور. ان اشعار میں اقبال نے جو برطانیہ کے جو حکمران تھے اس زمانے کے ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ وہ بزنس کے ذریعے انہوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تھا. تو اس پہ انہوں نے یہ شعر کہے ہیں کہ بزنس شروع کر کے تجارت شروع کر کے ان ملکوں پہ جو قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا اور لوٹ لوٹ کے اپنے ملک لے گئے تھے، لیکن خدا کے بندوں کا خیال نہ رکھا. جسے تم کھرا سمجھ رہے ہو وہ کھوٹا ثابت ہوگا، اور یہ جو تہذیب جس پہ تم فخر کر رہے ہو تمہاری تباہی کا باعث بنے گی. سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا. ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا سے پار ہوگا. چمن میں لالا دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو. یہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شمار ہوگا. جو کمزور لوگ ہیں جو اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں کہ وہ اسٹرانگ نہیں ہیں، انہیں یہ شعر پڑھنا اور سمجھنا چاہیے. سفینہ کہتے ہیں کشتی کو. برگ گل پھول کی پتی. مور ناتواں کمزور چیوٹی. موجوں لہروں. کشاکش کھینچا تانی. لالا سرخ رنگ کا پھول. داغ کہتے ہیں زخم کو. دل جلوں ناکام عاشقوں. شمار ہوگا گنا جائے گا. پہلے شعر کا مین میسج یہی ہے کہ یعنی مسلمان کتنے ہی کمزور ہوں مگر کامیابی ان کا مقدر بنے گی. کمزور چیوٹیوں کا قافلہ پھول کی پتی کو کشتی بنا لے گا. موجیں خواہ کتنی ہی کھینچا تانی کریں یہ چیوٹیاں قافلے کے پار اتریں گی. اس وقت مسلمان کمزور ہیں لیکن وہ دوبارہ اسٹرانگ ہوں گے انشاءاللہ. ایک اور میسج بھی لیا جا سکتا ہے، جیسے چیوٹیاں لائن میں چلتی ہیں اپنا اتحاد قائم رکھتی ہیں، اس طریقے سے مسلمان بھی اپنا اتحاد قائم رکھیں گے. جو دوسرا شعر ہے اس کا مین میسج یہ ہے کہ جو جھوٹے رہنما ہیں عوام کے خیرخواہ بن کر پوری قوم کو دھوکے دے رہے ہیں. دھوکہ دے مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں وہ خود غرض ہیں. عوام کو بظاہر یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ ان کے بڑے دکھ رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ یہ صرف دکھاوا ہے. جو مسلمان کے جو لیڈرز جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا. یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا. کہا جو قمری سے میں نے ایک دن یہاں کے آزاد پابۂ گل میں، تو غنچے کہنے لگے ہمارے چمن کا یہ رازدار ہوگا. اہل دنیا نے خدا کے وجود کو بھی کئی کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو خدا پر کون یقین کرے گا. قمری جو ہے فاختہ کو کہتے ہیں. پابۂ گل جن کے پاؤں کیچڑ یا دلدل میں پھنسے ہوں. مین میسج اس شعر کا یہ ہے کہ جو حکومت اس وقت جو ہمیں آزادی کے نام پہ جو کچھ دے رہی ہے وہ آزادی نہیں بلکہ پابندی ہے. میں نے ایک روز قمری سے کہا کہ جن کو یہاں آزاد تصور کیا جا رہا ہے وہ تو کیچڑ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ آزاد تو نہیں ہے. یہ بات کلیوں نے بھی سن لی اور بولی یہ شخص تو ہمارے باغ کا رازدار ہے. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ رسم بزم فنا ہے اے دل
گناہ ہے جنبش نظر بھی، رہے گی کیا آبرو ہماری جو تو یہاں بے قرار ہوگا۔ بنو کہتے ہیں جنگلوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، ادھر ادھر بیکار پھرنا، رسم بزم فنا، فنا ہونے والی دنیا کے دستور، جنبش نظر نگاہ کا بدلنا، آبرو کہتے ہیں عزت کو، بے قرار بے چین۔ مین میسج اقبال کا یہ ہے کہ اقبال ان کو سچا عاشق مانتے ہیں جو کہ بندوں کا خیال رکھتے ہیں، جو ان کو خدا کے بندوں سے پیار ہوتا ہے، ان سے محبت سے پیش آتے ہیں، نرمی سے پیش آتے ہیں، اور ان کی خیر خواہی کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور دوسرے شعر کا مین میسج یہی ہے کہ قوم کی خدمت میں تکلیف اٹھانا اور اف تک نہ کرنا، یہی عزت اور آبرو ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ تو فنا ہو جائے گی، اور اس دنیا کا قاعدہ اور دستور یہی ہے کہ جو تکلیف آئے اسے صبر سے شکر سے برداشت کیا جائے، اور آنکھ جھپکنے کو بھی گناہ سمجھنا چاہیے، یعنی مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور اسٹرگل کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ یعنی زندگی جو ہے وہ تو مشکلات کا نام ہے، اور اس کو شکوے کے بغیر گزارنا چاہیے۔ اگر ان میں آپ بے چینی کا اور اضطراب کا مظاہرہ کریں گے تو یہ حوصلہ مندی کی بات نہیں ہے، یہ توہین ہے انسان کی کہ وہ مصیبتوں سے گھبرا جائے۔ ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنا چاہیے۔ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کا رواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ نہیں ہے غیر از نمود کچھ بھی جو مدعا تیری زندگی کا، تو ایک نفس میں جہاں سے مٹنا تجھے مسئلہ شرر ہوگا۔ بہت ہی پیارا شعر ہے۔ ظلمت شب، رات کی تاریکی، درماندہ کارواں، وہ قافلہ جو پیچھے رہ گیا ہو، شرر افشاں، چنگاریاں بکھیرنے والی، نفس کہتے ہیں سانس کو، شعلہ باز، شعلے برسانے والا، غیر از نمود، ظاہر ہونے کی حالت سے بیگانہ، مدعا مقصد، ایک نفس میں ایک پل میں، مٹنا ختم ہو جانا، مثل شرر چنگاری کی طرح۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مین میسج یہ ہے کہ میری قوم جو ہے وہ بھٹک گئی ہے، ان کو منزل کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں میں عزم و ہمت سے اس کا مقابلہ کروں گا اور ان کی رہنمائی کروں گا، ان کو منزل کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اس تاریک شب میں روشنی کے لیے میری آہیں، میری پوئٹری چنگاریاں برسائیں گی، اور میری ہر سانس شعلہ اگلے گی مسلمانوں کے لیے۔ اگر تیری زندگی کا مقصد صرف ظاہری نمود اور نمائش ہے تو صرف ایک چنگاری کی طرح ہے اور کسی بھی وقت مٹ جائے گا۔ یعنی بغیر مقصد کے زندگی نہیں گزارنی چاہیے، مقصد ہونا چاہیے، پیشن ہونا چاہیے۔ نہ پوچھ اقبال کا ٹھکانہ، ابھی وہی کیفیت ہے اس کی، کہیں سر راہ گزر بیٹھا ستم کش انتظار ہوگا۔ کیفیت کہتے ہیں حالت کو، سر راہ راستے میں، ستم کش انتظار ظلم سہنے کے انتظار میں۔ اقبال کا ٹھکانہ کیا پوچھتے ہو، اس کی کیفیت پہلی جیسی ہے، وہ کسی راہ گزر میں بیٹھا اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہوگا۔